الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ بآواز بلند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے تو بس روکتی ہے، لیکن اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود گناہوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں، تو اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ضرور کہیں نہ کہیں ہماری نمازوں میں کچھ کمی رہ گئی ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص ہے، وہ راتوں کو چوری کرتا ہے، دن میں نمازیں بھی پڑھتا ہے اور روزے بھی رکھتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب اس کی نماز اس کو گناہوں سے بچا لے گی، اس کو روک دے گی۔ تو بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، ہم ابن آدم ہیں، گناہ ہونا ہمارا سوبھاؤ ہے، ہم سے گناہ ہوں گے، ضرور ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خطاؤں کا پتلا بنایا ہے۔ لیکن اگر گناہوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر نیکیاں نہیں ہو رہی ہیں تو پھر غور کرنے والی بات ہے، پھر ہمیں غور کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ہم آخرت میں پہنچیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب جب حاضر ہوں گے تو ہم سب کے درمیان جب فیصلہ کیا جا رہا ہوگا تو وہاں پر کاؤنٹنگ چلے گی، گنتی چلے گی کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے۔ اب اس طرح سے جب ساری چیزیں چلتی رہیں گی، جس کے نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ کم ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا بھی سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، اس کی ساری پھر نیکیاں رہ جائیں گی اور وہ انسان جنت میں چلا جائے گا۔ اس کا نامہ اعمال جو رہے گا اللہ تعالیٰ داہنے ہاتھ میں دے دے گا کہ جاؤ اب تم جنت میں جاؤ۔ جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ دے گا اس کو جنت میں جانے کا پروانہ ملے گا، اور جس کا بائیں ہاتھ میں ملے گا یعنی الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب بات سمجھنے والی اور غور کرنے والی یہ ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہوتے رہے، ہم سے گناہ زیادہ ہو گئے، ہمارے گناہ کی تعداد زیادہ ہو گئی اور ہم نے نیکیاں نہ کی، تو پھر ہمارا نامہ اعمال ہمارے بائیں ہاتھوں میں دیا جائے گا، الٹے ہاتھوں میں دیا جائے گا، اور اس کا پھر کیا ہوگا کہ پھر اس کا صاف صاف یہی فرمان ہوگا کہ جہنم میں جانا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سے گناہ ہو رہے وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ استغفار ہم کرتے رہیں، لیکن اگر وہیں پر ہم صرف گناہ ہی کرتے رہے، گناہ ہوتے رہے تو پھر ہماری زندگی اندھیروں میں چلی جائے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کا دل، جو انسان کا دل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف سفید بنایا ہے، ایک نور سے روشن کر دیا ہے، نور کی طرح روشن چیز ہوتی ہے، بالکل مثال کے طور پہ کوئی بہت زیادہ سفید چیز ہو ویسا روشن دل ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان پیدا ہوتا ہے جب اس کا دل ایسا ہی ہوتا ہے، یہاں تک کہ بالغ ہونے کے بعد میں اس کے گناہوں کی وہ چیزیں گنتی شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں جب وہ بالغ ہونے کے بعد میں اس کا جب پہلا گناہ ہوتا ہے تو وہ نقطہ، ایک سیاہی کا نقطہ اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے، ایک نشان پڑ جاتا ہے، یعنی گناہ کرنے کی وجہ سے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اگر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے رجسٹر میں جو نامہ اعمال فرشتے لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رجسٹر سے بھی اس نام کو مٹا دیتا ہے، اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ گناہ کرنے کی وجہ سے دل کے اوپر جو سیاہ نقطہ رکھ گیا تھا، کالا نقطہ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اور دل پھر سے صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن وہیں دوسری طرف اگر بندہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر دوسرا نقطہ رکھ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا نقطہ رکھ جاتا ہے، حتیٰ کہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ بندے کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، کالے سے بھی زیادہ کالا۔ جو رنگ ہم لوگ کالا سمجھتے ہیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ کالا انسان کا دل ہو جاتا ہے جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا نہ ہی وہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ ہی کسی اور نیک کام میں وہ دلچسپی لیتے ہیں، نہ کسی نیکی کے کام میں وہ آپ کو آگے نظر آئیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کو گناہوں پر ابھارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اسی لیے ہوتا ہے کہ جب بندے کا دل گناہ کرتے کرتے سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، تو اس پر کوئی بھی نیکی کی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ اسے آپ کتنی ہی نیکی کا حکم دیتے ہیں، اسے کتنے ہی سمجھا لیں، قرآن سے حوالہ دیتے ہیں، حدیث سے حوالہ دیتے ہیں، چاہے بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا ولی آ کر سمجھا دے، ان کے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ ان کا دل جو ہوتا ہے وہ دل جو مردہ کہا جاتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو مردہ ہونے سے بچا، وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ جب بندے کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے۔ اب ایسا صرف اسی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، اب اس میں بہت اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ بے حیائی پہ عام طور پہ اتر جاتا ہے تب یہ چیز بھی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا آدھا ایمان ہے۔ مومن حیا جو رہتی ہے، شرم جو رہتی ہے، وہ مومن کے لیے مومن کا تحفہ ہے۔ اب آدھا ایمان کہا گیا، حیا الحیاء من شعبۃ الایمان، حیا آدھا ایمان ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ جس کے اندر حیا باقی نہ رہے پھر وہ جو چاہے کرے۔ مطلب یہاں پر کہنے کا یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہو کہ جو چاہے وہ کرو، چھوٹ دے دی گئی، نہیں، بلکہ یہاں پر رسول اللہ نے یہ بتا دیا کہ جس کے اندر کی شرم و حیا مر جائے گی پھر وہ کچھ بھی کرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھائی آپ کے اندر اگر حیا باقی ہے، شرم باقی ہوگی، تو کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے آپ شرماؤ گے، آپ کے اندر ایک جھجک ہوگی کہ بھائی یہ کام غلط ہے، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کے اندر کی شرم و حیا مر گئی ہوگی، شرم و حیا باقی نہیں رہی ہوگی، تو پھر آپ کوئی بھی گناہ کا کام ہو، کتنا ہی غلط کام کیوں نہ ہو، سر عام کرنے سے بھی آپ گھبرائیں گے نہیں۔ اس کی مثال یہی کہی گئی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسجد اقصی کو فتح کیا تھا، مسجد اقصی کو فتح کرنے کے بعد میں عیسائیوں کا جو کمانڈر تھا، عیسائیوں کا کمانڈر جاتے وقت اس نے کہا تھا کہ اے صلاح الدین ایوبی، آپ یاد رکھنا کہ آج تو آپ نے ہمیں ہرا دیا، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ آج کے بعد میں ہم مسلم عورتوں کو اس قابل ہی نہیں چھوڑیں گے کہ وہ صلاح الدین ایوبی جیسے بیٹے پیدا کر پائیں، تمہارے جیسے یا تمہاری فوج جیسے بیٹے پیدا کر پائیں، آج کے بعد ہم مسلم عورتوں کو، مسلم لڑکیوں کو اس قابل ہی نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہودیوں اور عیسائیوں نے اس طرح کی سازشیں چالو کر دی کہ مسلم سماج میں، مسلمانوں میں وہ چیزیں رائج کر دی جن کی وجہ سے مسلمانوں کی حیا، ان کا شرم، یہ ساری کی ساری الگ ہو جائے، مسلمان اپنے علم سے، اپنے دین سے، اپنے اسلام سے کوسوں دور ہو جائیں۔ اور اس کا نتیجہ آج ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ عرصہ گزر گیا ہے، کہنے کو مسجد اقصی ہمارے پاس ہے، لیکن اس کا کیا حال ہے آپ سبھی جانتے ہیں، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے وہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کوئی زیادہ بڑا لشکر لے کر نہیں گئے تھے، صرف 12,000 کا لشکر ان کے پاس تھا، کئی لاکھ کی فوج تھی، وہ اس کو انہوں نے شکست دے دیا تھا۔ لیکن وہ کیسے لوگ تھے؟ وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، ان کی ماں ایسی تھی، ان کے پتا ایسے تھے، ان کے باپ ایسے تھے کہ ان کے جو کامل ایمان والے ہوا کرتے تھے۔ وہ جس وقت سے ان کی ماں کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو یہ بات پتا چلی، جب انہوں نے اپنی بچپن ہوش سنبھالا، اس کے بعد میں جب ان کو یہ بات پتا چلی کہ مسجد اقصی دشمنوں کے قبضے میں ہے، وہ پریشان رہتی تھیں، دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسا بیٹا عطا کر جو مسجد اقصی کو فتح کرے، اور وہ کہتی تھیں کہ مجھے ایسے ہی انسان سے شادی کرنی ہے جس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میرا بیٹا مسجد اقصی کو فتح کرے گا۔ اور یہ بات انہوں نے پہلے کہی نہیں کسی سے، بلکہ انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ آپ دیکھنا، جس کے اندر یہ جستجو ہو، خواہش ہو کہ وہ مسجد اقصی کو فتح کرنا چاہتا ہے، اسی انسان سے میرا نکاح کرنا۔ اسی طرح سے جب ان کے والد، جب انہوں نے ان کے والد کو دیکھا، پھر اس کے بعد ان کا نکاح ہوا، تب ان سے حضرت صلاح الدین ایوبی جیسے بیٹے پیدا ہوئے۔
اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسے بیٹھے رہیں اور ہمارے دن اچھے آ جائیں تو کبھی آنے والے نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر آج ہم اسلام سے دور ہو گئے. ہم سوچتے ہیں کہ صرف مسلم لڑکیوں کو غیر مسلموں سے بچا لینے سے کام ہو جائے گا. نہیں، اس سے کام نہیں ہوگا، کیونکہ جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے صرف مسلم لڑکیوں تک محدود نہیں رہ گئی ہے. بے حیائی جو ہم نے پھیلا رکھی ہے ہمارے اندر، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں پہنچی ہوئی ہے، وہ ہمارے نوجوانوں سے پہنچی ہے. بھائی ہم نے اگر رسائی غیر مسلم لڑکیوں تک اپنی کری ہے، ہمارے نوجوانوں نے اگر غیر مسلموں سے تعلق بنائے ہیں، تبھی تو آج ہماری مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے تعلق بنا رہی ہیں. کیونکہ لڑکیوں کی ہمت تب تک نہیں ہو سکتی جب تک لڑکے سامنے نہ آ جائیں. ہمارے مسلم سماج کے لڑکوں نے اتنا زیادہ، بھائی ظاہر سی بات ہے، آپ کو غیر مسلموں میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی بھی ہو. جس طرح سے ہمیں یہ چیز ہم ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی بھی غیر مسلم کسی مسلم لڑکی کے ساتھ تعلق بناتا ہوا، محبت کے نام پر گھومتا ہوا نظر آئے، ہمیں نہیں پسند ہے. اسی طرح سے ہمیں یہ چیز بھی ناپسند کرنی ہوگی، ہمیں یہ چیز بھی ناپسند کرنی ہوگی کہ کوئی بھی مسلم لڑکا کسی غیر مسلم کے ساتھ نظر نہیں آنا چاہیے. جبکہ آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اکثریت نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلق بنائے ہوئے ہیں. بھائی ہماری کیا ضرورت ہے ان سے تعلق بنانے کی؟ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں فرما دیا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. مسلمان پاک رہتا ہے، پاکیزہ ہستی ہے، مسلمان ناپاک نہیں ہے. مسلمان پاک ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے پاک عورتیں بنائی ہیں. اب آپ بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی پاک چیز رکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود ہم ناپاک چیزوں کی طرف جاتے ہیں، تو یہ ہماری عقل مندی ہے یا بے وقوفی کہلائے گی؟ بھائی اس کا مثال آپ یوں سمجھ لیجئے، آپ کے سامنے کوئی انسان بہت اچھا دسترخوان پہ کھانا لگا دے، طرح طرح کے پکوان سامنے لا کر رکھ دے، آپ سے کہے کہ آپ کھائیے، آپ کو کھانے کی اجازت دے دی گئی کہ آپ کے سامنے ہزاروں کے طرح کے کھانے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف نجاست گندگی رکھی ہوئے ہے. آپ بتائیے کہ اب سمجھدار انسان کھانے کی طرف جائے گا یا وہ نجاست کھانے جائے گا؟ جو سمجھدار ہوگا اس کے لیے وہ انسان اچھے کھانے کی طرف جائے گا، جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جو حلال چیزیں ہیں. سمجھدار انسان، عقل مند انسان، صاحب عقل انسان صحیح چیزوں کو کھائے گا، گندگی یا نجاست کو نہیں کھائے گا. تو پھر آخر ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے حلال چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو ہمیں نجاستوں کی طرف جانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی؟ یاد رکھو کہ اگر ہم نجاستوں کی طرف جاتے ہیں، ہم غیر مسلموں کی طرف جاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ لڑکے بھی ہماری طرف پہنچیں گے. ہم جس طرح سے ان کی لڑکیوں تک پہنچیں گے، غیر مسلموں میں جانے کی کوشش کریں گے ہمارے نوجوان، اسی طرح سے ان کے نوجوان ہماری مسلم لڑکیوں کی طرف آئیں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری مسلم لڑکیاں اپنے دین سے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہی ہیں. ایک نہیں، ہزاروں کیس ایسے سامنے آ رہے ہیں. اس کے ذمہ دار ہمارے نوجوان ہیں. اس کا ذمہ دار ہم کسی غیر مسلم کو نہیں ٹھہرائیں گے کہ فلاں انسان نے ایسا کر لیا ہے. ان کی ہمت آخر اتنی کیوں ہو رہی ہے؟ ان کی ہمت اتنی تبھی ہو رہی ہے جب ہم غلطی پر ہیں. بھائی ظاہر سی بات ہے، اگر ہم غلط نہیں ہیں تو سامنے والا ہمیں اپنی آنکھ نہیں دکھا سکتا ہے، اور اگر ہم غلط ہوں گے تو ہمیں سامنے والے کے سامنے جھک کر رہنا پڑے گا. اس میں غلطی ہمارے نوجوانوں کی ہے. آج جو مسلم سماج، مسلم معاشرہ اتنا کمزور نظر آ رہا ہے، اس میں غلطی کسی غیر مسلم کی نہیں ہے. غیر مسلموں نے ہمارے خلاف کوئی بڑی مہمیں نہیں چلا لی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آج ظالم حکومت آئی، ایسا نہیں ہے. 1400 سال گزر گئے ہیں، 14 صدیاں گزر چکی ہیں. اسلام کا دشمن زمانہ رہا ہے. بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں جو اسلام کے دشمن رہے ہیں. صرف اسی امت میں نہیں بلکہ آپ پچھلی امتوں میں دیکھیں، فرعون ظالم گزرا، نمرود گزرا، شداد گزرے. شداد، فرعون، نمرود، حامان، نہ جانے کون کون گزرے ہیں، لیکن اسلام کو کبھی نقصان اتنا نہیں پہنچا پائے. کیوں نہیں پہنچا پائے؟ اسلام کو نقصان تبھی ہوگا جب اسلام سے ہم دور ہوں گے.
ہمارے اسلام کی اگر ہم دور ہو جا رہے ہیں اسلام سے تو پھر دشمن ہمارے اسلام پر قبضہ کرے گا، اس کو نیچا دکھانے کی، اس کو دبانے کی کوشش کرے گا۔ اگر ہم آج اپنے اسلام پر، اپنے نبی کے فرمان پر واپس آ جائیں، خدا کی قسم ہمیں مغلوب کرنے والا کوئی بھی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہتھیار نہیں؟ ہتھیار کی ضرورت کس کو ہے؟ جنگ بدر میں جب اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی، اس وقت مسلمانوں کے پاس لشکر صرف 313 کا تھا۔ مسلمانوں کی جو لشکر جنگ کرنے کے لیے گیا تھا ان کی تعداد 313 ضرور تھی، لیکن ہر کسی کے پاس ہتھیار موجود نہیں تھے، ہر کسی کے پاس تلواریں نہیں تھیں، ہر کسی کے پاس بھالے، نیزے اور تیر کمان نہیں موجود تھے۔ روایت میں آتا ہے تقریباً 12 یا 13 تلواریں تھیں، 14 یا 15 نیزے تھے، 20 یا 25 تیر کمان تھے۔ آپ سوچیں ذرا، یعنی 313 کا لشکر بھی جو پہنچا ہوا تھا، ان سب کے پاس اتنے بھی ہتھیار نہیں تھے کہ ہر کسی کے پاس ایک ہتھیار ہوتا۔ یہ ان کا حال تھا۔ اور وہیں آپ کفار کا اگر حال دیکھیں گے، جو کفار کا لشکر آیا تھا وہ 1000 سے بھی زیادہ کا لشکر تھا۔ ان کے ہاتھوں میں ہر کسی کے پاس کم از کم 2 3 تلواریں، نیزے ہر کسی کے پاس تھے، تیر کمان جتنے چلانے والے تھے سب کے پاس تیر کمان موجود تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، مہینے بھر کا راشن وہ اپنے ساتھ میں لے کر آئے تھے کہ دعوتیں اڑائیں گے، مسلمانوں کو مارنے کے بعد میں وہاں پر ہم خوب انجوائے کریں گے، پارٹی کریں گے۔ پورا انتظام، مہینے بھر کا راشن لے کر آئے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ناچنے گانے والیاں بھی ساتھ میں لے کر آئے تھے، کیونکہ انہیں اپنے اوپر یہ گھمنڈ تھا کہ ہمارے پاس ہتھیار بہت زیادہ ہے، ہماری فوج زیادہ ہے، ہماری حکومت ہے، ہمارا دبدبہ ہے، ہم جیتیں گے، مسلمان ہار جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں کا ایمان بہت مضبوط تھا، مسلمانوں کا ایمان بہت مضبوط تھا، اتنا زیادہ مضبوط تھا کہ ان کے آگے وہ ہزاروں کا لشکر رک نہیں پایا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم نے کفار کی فوج کو دیکھا تھا، اب ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی تعداد 313 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، اور کفار کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کفار کی فوج دیکھنے کے بعد میں ہمارا یہ حال تھا کہ ہمارا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آج تم لوگوں کو فتح اور غلبہ عطا فرمائے گا، اس کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے بے خبر کھڑے ہو گئے تھے، ایسے تھے کہ ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، کیونکہ ہمارے نبی نے اللہ کا فرمان ہمیں سنا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا، تم کامل ایمان والے ہو۔ یہ ان کا ایمان تھا، یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ ایسا نہیں کہ یہ آیت صرف ان کے حق میں نازل ہوئی تھی کہ ان لوگوں کے لیے ہے بس، اس کے بعد میں اس کا فرمان ختم ہو جائے گا، نہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے کہہ دیا تھا کہ ہمیشہ غالب تم ہی رہو گے، ہمیشہ غالب تم ہی رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تم کامل ایمان والے ہوگے۔ اگر ہم کامل ایمان والے ہوں گے تو ہمیں کوئی بھی مغلوب نہیں کر پائے گا، دشمن ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، ہمیں زخمی کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ سوچیں کہ اسلام کو مٹا دے گا تو ایسا نہیں ہوگا، اسلام نہیں مٹے گا۔ لیکن ہاں، اگر ہمارے اعمال برے رہیں گے تو ہم ضرور مٹ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہمارے اعمال بھی خراب ہوں پھر بھی ہم بچائے جائیں گے، نہیں۔ ہم جس حال میں ابھی ہیں اس سے بھی کئی لاکھ گنا زیادہ بدتر حالات میں بھی ہم پہنچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ نہ سوچیں کہ ہمارے حالات بہتر ہیں، ہم سوچتے ہیں ہمارے حالات برے ہیں، کوئی برے حالات نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کھانے پینے کے لیے کھانا پینا دے رہا ہے، ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے ہیں، رہنے کے لیے مکان ہے، پریوار ہے، سب کچھ ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے ایسے ممالک ہیں، ایسے ملک ہیں جہاں پر مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی زبان پر شکر خدا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب تک ہم اپنے ایمان میں مستحکم نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ ابھی ہم پکے ایمان والے نہیں بن رہے، جب مصیبت آئے، جب ہم اللہ اللہ کرنے لگے پھر اس کے بعد میں ہمیں خامیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ہم جو نیکی کریں گے اس کا ثواب تو مل جائے گا،
لیکن پھر سوچیں کہ ہمیں اتنی آسانی سے اس سے نجات مل جائے گی پریشانیوں سے، پھر ہمیں نجات اتنی آسانی سے نہیں ملنے والی۔ اور آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کے 57 ملک ہیں، اتنے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے، وہاں سے ہمیں مدد ملے گی، مسلمانوں کو بچایا جائے گا، کوئی کسی کو بچانے نہیں آتا ہے۔ اس کی جیتی جاگتی مثال آپ فلسطین کو دیکھ لیجئے۔ ہمارے اندر کہنے کے لیے کتنا ہی درد کیوں نہ بھرا ہو، ہم نے فلسطین کے لیے کیا کر لیا؟ فلسطین میں بچے عورتیں جوان سب مارے گئے، ان پر ظلم و تشدد ہوتا رہا، ہم نے کیا کر لیا؟ یا کون سے مسلم ممالک نے ان کے لیے کیا مدد بھیج دی؟ کیا ہم نے کر لیا؟ کچھ، کوئی کسی کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ مدد کرنے اگر کوئی آئے گا صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد سے امید لگائیں گے تو ہم تبھی امید لگائیں جب ہم نیک بنیں گے، نیک بننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اگر ہمارے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی تو پھر ہمارا برا حال چالو ہو جائے گا، برا وقت چالو ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب مسلمان اس وقت کمزور ہو جائے گا جب مسلمانوں میں بے حیائی عام ہو جائے گی۔ آج ہمارے اندر بے حیائی کتنی زیادہ عام ہے یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کسی دوسرے کی طرف نہ دیکھے بلکہ ہر انسان اپنے اندر دیکھے کہ ہم بے حیائی میں کتنے زیادہ مبتلا ہو چکے ہیں، کتنے زیادہ ہم بے حیائی، بے غیرتی میں مبتلا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنا کھویا ہوا عروج واپس پا لے، مسلمانوں کے حال بہتر رہیں، مسلمان بچے رہیں، تو ہمیں نیک رستے پر چلنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا ہوگا، تبھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ملے گی اور ہم کامل ایمان والے کہلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ صفوں کو درست کر لیں اور سنت ادا کریں۔